الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم حاضرین جمعہ، علماء کرام، بزرگوں، نوجوانوں، دینی و ملی بھائیوں اور عزیز بچوں، ہماری زندگی میں وقت بہت قیمتی ہے. جو وقت گزر جاتا ہے کبھی دوبارہ لوٹ کے نہیں آئے گا، لیکن جو وقت ہمیں ملا ہوا ہے، جو عمر ہمیں ملی ہوئی ہے، چاہے وہ سال کی شکل میں ہو یا مہینوں کی شکل میں ہو یا ہفتے کی شکل میں ہو یا گھنٹے کی شکل میں ہو یا منٹ اور سیکنڈ کی شکل میں ہو، جو بھی وقت ہمیں ملا ہوا ہے، اس وقت میں ہم کیا کرتے ہیں، اچھا کرتے ہیں یا برا کرتے ہیں، اس کا حساب ہمیں دینا ہوگا. ایک وقت تھا جب ہمارا وجود نہیں تھا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انسان پر ایک وقت ایسا تھا جب وہ کوئی قابل ذکر چیز تھا ہی نہیں. آج سے 150-200 سال پہلے ہمارا وجود نہیں تھا. آج ہم موجود ہیں، اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا جس میں ہمارا وجود نہیں ہوگا، ختم ہو جائے گا، ہم مر جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ ہمیں زندہ کرے گا، اور ہمارے جو اعمال ہیں اس کا حساب و کتاب اللہ کے سامنے ہمیں دینا ہوگا. تو انسان کی زندگی میں وقت بہت ہی قیمتی ہے، بہت ہی اہم ہے. اسی لیے وہ انسان سب سے زیادہ چالاک ہے. اگر پوچھا جائے آج کے سب سے زیادہ چالاک کون ہے، تو ہر کوئی اپنے آپ کو چالاک سمجھے گا. کہ جس کے پاس زیادہ مال و دولت ہے وہ سب سے بڑا چالاک ہے، سب سے اچھا خوش نصیب انسان. کوئی کہے گا جس کے پاس گاڑی ہے، جس کے پاس بنگلہ ہے،
وہ سب سے زیادہ چالاک اور اچھا انسان۔ عقل مند انسان کون ہے؟ کامیاب انسان کون ہے؟ افضل اور اچھا انسان کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند انسان، کیونکہ یہ زندگی مختصر ہے، تھوڑے سے وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عظیم مقصد کے لیے یہاں بھیجا ہے، اپنی عبادت کے لیے یہاں ہمیں بھیجا ہے۔ اللہ ہمارا اس دنیا میں امتحان لے رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں کہ برا کر رہے ہیں، امتحان لینے کے لیے ہمیں یہاں بھیجا ہے۔ تو ایک عقل مند انسان کیا کرے گا؟ جو ہماری اصل زندگی ہے، اصل زندگی کون سی ہے؟ آخرت کی زندگی۔ اس لیے قرآن میں بارہا کہا کہ یہ دنیاوی زندگی بہت تھوڑی سی ہے، معمولی ہے، ساز و سامان ہے، متاع کہا گیا ہے اس کو۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ تو ایک عقل مند انسان کیا کرے گا؟ آخرت کی جو زندگی ہے اس زندگی کی تیاری کرے گا، یہاں اپنی آخرت کو سنوارے گا۔ اسی لیے حدیث میں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الکیسو، چالاک انسان، عقل مند انسان کون ہے؟ من دانا نفسہ، جو اپنے نفس کا حساب و کتاب کرے، محاسبہ کرے۔ جب ہم تجارت کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، دکان وغیرہ کرتے ہیں تو روزانہ ڈیلی ہم حساب و کتاب کرتے ہیں، آج ہم نے کتنے کا بیچا، کتنے کی تجارت کی، فائدہ کتنا ہوا اور نقصان کتنا ہوا۔ رات میں روزانہ ہم حساب و کتاب کرتے ہیں۔ یہ تو دنیاوی مسئلہ ہے میرے بھائی۔ اخروی مسائل میں، دین کے معاملے میں ہمیں اسی طرح سے حساب و کتاب کرنا چاہیے اپنے نفس کا، کہ آج ہم نے دن بھر میں کیا کیا، اچھا کام کیا، اور اگر اچھا کیا ہے تو اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور اگر آپ نے غلط کام کیا ہے، گناہ کا کام کیا ہے، اللہ کی معصیت اور نافرمانی کا کام کیا ہے، تو فوراً اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا چاہیے۔ تو عقل مند انسان کیا کرے گا؟ آخرت سوچ کر کے کہ ہم جو کچھ یہاں کرتے ہیں ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے حساب دینا ہوگا، اپنی آخرت کو سنوارتا ہے، آخرت کو بناتا ہے، دنیا میں غلط کام نہیں کرتا ہے، جو کچھ بھی اسے وقت ملا ہوا ہے اس وقت سے فائدہ اٹھاتا ہے، اچھے کام میں لگاتا ہے، نیک کام میں لگاتا ہے، اور جتنا کچھ ممکن ہو سکے اس سے وہ نیک عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ہے چالاک انسان۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے، حساب و کتاب کرتا رہے، غلط کام نہ کرے، نیک کام کرے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، قرآن و حدیث کے مطابق چلنے کی کوشش کرے، من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، اور مرنے کے بعد کے لیے عمل کرے، تیاری کرے۔ مرنا تو ہے سب کو، اس میں تو کسی کا کوئی جھگڑا بھی نہیں ہے، اختلاف بھی نہیں ہے، کسی کو شک و شبہ بھی نہیں ہے، مرنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، مرے گا ہی، کسی کو موت سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو ہمیں موت آنی ہے، لیکن کیا صرف موت آئے گی بس ختم؟ نہیں، کہا کل نفس ذائقۃ الموت، آگے فرمایا تاکید کے ساتھ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اے لوگو انما توفون اجورکم، تمہیں تمہارا اجر پورا دیا جائے گا، جو کچھ تم دنیا میں کرتے ہو اس کا تمہیں پورا اجر ملے گا، اچھا کیا ہے تو اچھا ملے گا اور برا کیا ہے تو برا ملے گا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ایک جملے میں اللہ تعالیٰ نے ساری بات، سارے اسلام کے بارے میں بتا دیا، اپنے جو کچھ بھی کرتے ہو اس کا تمہیں پورا بدلہ ملے گا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، آگے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، لہذا جس آدمی کو جہنم سے ہٹا کر کے جنت میں داخل کر دیا جائے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، وہ کامیاب ہو۔ تو اصل کامیابی کیا ہے؟ جنت پا جانا، جہنم سے نجات پا جانا، یہی کامیابی۔ اور یہ کامیابی کیسے ملے گی؟ اللہ اور رسول کی اطاعت کر کے، قرآن و حدیث کی باتوں پر عمل کر کے، نماز پڑھ کر کے، روزہ کر کے، حج کر کے، زکوٰۃ دے کر کے، نیک عمل کر کے جنت ملے گی اور جہنم سے ہم بچ سکتے ہیں۔
فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز۔ آگے دیکھیے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیاوی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے۔ دنیا میں جب انسان جیتا ہے، جب وہ بیمار نہیں ہوتا، تندرست رہتا ہے، وہ دنیا میں اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ آخرت کو بھول ہی جاتا ہے، بھول جاتا ہے کہ ہمیں مرنا بھی ہے، بھول جاتا ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے ہمیں حساب و کتاب بھی دینا ہے، آخرت کو بھول جاتا ہے بالکل، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ کبھی مرے گا ہی نہیں۔ میری بھائیو غور کیجیے، کب تک آپ زندہ رہیں؟ آپ جو اپنے بدن میں آپ کی طاقت ہے کب تک رہے گی؟ خون آپ کا گرم کب تک رہے گا؟ اپنی جوانی کا دھوس کب تک جماتے رہیں گے؟ کتنے دن کی زندگی ہے؟ مسجد سے باہر قدم رکھ پائیں گے کہ نہیں؟ کوئی گارنٹی ہے؟ کوئی گارنٹی نہیں۔ اب مرنے کے بعد آپ کیا تمنا کریں گے؟ کاش اللہ تعالیٰ مجھے تھوڑا سا وقت دیتا تھا، تھوڑی سی اور زندگی مل جاتی تو میں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کر کے اللہ کی اطاعت کر کے اللہ کو راضی کر لیتا۔ وقت نہیں ملے گا میرے، جب وقت آ جائے گا ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا، بس آپ کا کام تمام ہو، امتحان کا وقت ختم ہو گیا، اس کے بعد وقت نہیں ملے گا۔ صحیح بخاری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت ارتحلت الدنیا مدبرتن، دنیا پیٹھ پھیر کر کے جا رہی ہے اور آخرت پوری آن بان شان کے ساتھ آ رہی ہے۔ وَلِكُلٍّ مِّنْهُمَا بَنُونَ، اور ہر ایک کے بیٹے ہیں، یعنی دنیا کے کچھ لوگ ہیں، دنیاوی لوگ، دنیا کو چاہنے والے، اور کچھ لوگ آخرت کو چاہنے والے ہیں۔ فرماتے ہیں فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، لہذا اے لوگو تم آخرت والوں میں سے ہو جاؤ، آخرت کو چاہنے والوں میں سے ہو جاؤ، وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، اور دنیا طلب کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ میرے بھائیو، آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم میں سے بہت سارے لوگ یعنی دنیا کمانے میں ایسا لگتا ہے کہ پوری زندگی کا مقصد ہی صرف دنیا کمانا، بس پیسہ کماؤ۔ پیسہ کما کر کے کیا کریں گے؟ قبر میں ساتھ میں لے کے جائیں گے؟ کمائیے، کمانا منع نہیں ہے، لیکن اصل آخرت کو ہمیشہ مد نظر رکھ کر کے آپ کمائیے، بھی صحیح طور پر کمائیے اور صحیح جگہ خرچ کیجیے۔ کمانا منع نہیں ہے، لیکن صحیح طور پر کمائیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آخرت کے طلبگاروں میں سے ہو جاؤ، آخرت طلب کرنے والوں میں سے ہو جاؤ، اور دنیا طلب کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب موت کا وقت قریب ہوا، رونے لگے، تو لوگوں کو تعجب ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ جو حدیث کے سب سے بڑے راوی، سب سے زیادہ روایتیں انہی سے ہیں، اور اتنے اچھے اور نیک انسان موت کے وقت رو رہے ہیں۔ کہا حضرت ابو ہریرہ آپ رو رہے ہیں؟ کہا کہ میں لا ابکی لدنیاکم ہذہ، میں تمہاری اس فانی دنیا کی وجہ سے نہیں رو رہا، اس وجہ سے نہیں رو رہا ہوں، اس غم سے کہ میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، دنیا کو چھوڑ رہا ہوں، اس وجہ سے نہیں رو رہا ہوں، لیکن مجھے رونا اس لیے آتا ہے، مجھے غم اس بات کا ہے کہ سفری طویل، مجھے لمبا سفر کرنا ہے، آخرت کا سفر طے کرنا ہے، اور وزادی قلیل، میرا زاد راہ، سفر کی تیاری بہت کم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صحابی جلیل، وہ کہتے ہیں کہ آخرت کی تیاری کم ہے اور لمبا سفر ہے، آخرت کے مناظر بڑے ہولناک ہوں گے، خطرناک ہوں گے، میری اس طرح سے تیاری نہیں ہے، اس لیے مجھے رونا آتا ہے، جس طرح تیاری کرنی چاہیے تھی تیاری نہیں ہوئی۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اسی لیے میرے بھائیو، عقل مند انسان، چالاک انسان وہ ہے جو اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر کے، آخرت کی فکر کر کے دنیا میں نیک عمل کرے اور اپنی آخرت کو سنوار لے، وہی سب سے اچھا اور چالاک انسان۔ آج سماج میں اگر کوئی نماز پڑھتا ہے اس کو بیوقوف سمجھتے ہیں لوگ، جو نوجوان ہیں نماز نہیں پڑھتے ہیں، دیکھو نماز پڑھنے جا رہا، بیوقوف انسان ہے، کچھ ملتا ہی نہیں، نماز پڑھ رہا۔ نمازیوں کو بیوقوف سمجھا جا رہا ہے، دین کا کام کرتا ہے اس کو بیوقوف سمجھا جاتا ہے۔ اصل میں چالاک انسان وہی ہے جو آخرت کی تیاری کرے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم سبوں کو ملا ہوا ہے۔ رمضان کا ملنا اللہ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے، گفٹ ہے، ہدیہ ہے۔ ذرا غور کیجئے میرے بھائیوں، پچھلے رمضان میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، چلتے پھرتے تھے، کھاتے پیتے تھے، آج وہ ہمارے درمیان نہیں، کہاں ہیں؟ قبر میں سو رہے ہیں، نہیں معلوم کس حال میں ہیں۔
بہت سارے لوگ ہم میں سے جو اس وقت موجود ہیں آئندہ رمضان میں نہیں ہوں گے، پتہ نہیں کس کی باری آئی، اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں رمضان المبارک کا مہینہ شاید پورا کرنے کی توفیق نہ ہو، شاید رمضان کے دوران ہی وہ رخصت ہو جائیں، اور یقیناً ہوں گے۔ اس لیے ایک انسان کو، عقل مند انسان کو ہر دن، اور خاص کر کے یہ رمضان، آخری رمضان سمجھ کر کے اس میں جتنا ممکن ہو سکے آدمی کو نیک عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عطا کیا ہے، انسان لاکھ چاہے لیکن گناہوں سے بچ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیں، اپنے گناہوں کی مغفرت کروا لیں اللہ رب العالمین سے۔ اللہ نے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یہ مہینہ ہمیں عطا فرمایا، اور ہم نے کئی ہفتہ پہلے سے ہم سنتے آ رہے ہیں رمضان کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کی خیر و برکت کے بارے میں۔ نسائی کی صحیح روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اتاکم رمضان شہر مبارک، اے لوگو تمہارے پاس رمضان المبارک کا مہینہ آ چکا، اور یہ مہینہ بہت ہی خیر و برکت کا مہینہ ہے، شہر مبارک، یہ برکت کا مہینہ ہے۔ فرض اللہ علیکم صیامہ، اور اس رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کیا ہے۔ رمضان کا روزہ رکھنا فرض ہے اور دین کا ایک اہم رکن ہے۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہم میں سے بہت سارے مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، سمجھتے ہیں، دن دھاڑے ہوٹلوں میں جا کر کے کھانا کھاتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے۔ اس سے بدنصیب اور کوئی آدمی ہوگا؟ ایک تو روزہ فرض ہے، اور پھر روزہ رکھنے سے کتنے فوائد ہیں آپ سب جانتے ہیں۔ ایسا انسان دنیا کا سب سے بڑا بدنصیب انسان ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں جا کر کے ہوٹل میں کھانا کھاتا ہے۔ تو رمضان المبارک کا جو روزہ ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ فرض اللہ علیکم صیامہ، اور آگے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے، پہلی رات ہوتی ہے، تو اس میں جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تفتح فیہ ابواب الجنہ وتغلق فیہ ابواب النار، اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وتغل فیہ مردۃ الشیاطین، اور اس میں جو بڑے سرکش شیاطین ہوتے ہیں ان کو جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ انسان کو بہکا نہ سکے، صحیح راستے سے بھٹکا نہ سکے۔ اور آگے فرمایا وَفِيهِ لَيْلَةٌ، اور اس میں ایک ایسی رات ہے، خیر من الف شہرین، جو 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ ہی نازل کر دی، سورہ قدر، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کی ہے۔ لیلۃ القدر رات رمضان المبارک کی آخری عشرے میں، آخری راتوں میں سے جو طاق راتیں ہوتی ہیں، ان میں سے کسی ایک رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو اتارا کا مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ، جو اللہ تعالیٰ کے یہاں لوح محفوظ ہے، وہاں سے قرآن کریم کو پورا قرآن کریم آسمان دنیا کی طرف لیلۃ القدر میں یک بارگی، ایک ہی مرتبہ میں اتارا۔ ایک معنی یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں یا لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی وحی نازل کرنا شروع کیا، دونوں معنی صحیح ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ ایسا ہے، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ من حرم خیرہا فقد حرم، اور جو اس رات کی خیر و برکت سے محروم ہو جائے، فقد حرم، تو گویا کہ وہ آدمی محروم ہے، سب سے بڑا بدنصیب ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ فقد حرم الخیر کلہ، گویا کہ ہر طرح کی بھلائی سے وہ محروم ہو۔ لیلۃ القدر کی رات میں کوئی اگر اس رات کی عبادت سے محروم ہو گیا، خیر سے محروم ہو گیا، گویا کہ اصل محروم آدمی وہی ہے، بدنصیب آدمی ہے وہ۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ ہم جیسے گاڑی سروس کرتے ہیں، گاڑی ہم میں سے ہر ایک کے پاس ہوتی ہے، چاہے 2 ویلر ہو یا 4 ویلر ہو، گاڑی کی سروسنگ ضروری ہوتی ہے۔ کچھ فترے کے بعد گاڑی میں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اس لیے گاڑی کی سروسنگ ضروری ہوتی ہے۔ انسان رہتے رہتے زنگ لگ جاتا ہے، زنگ آلود ہو جاتا ہے، گناہ کے کام میں ملوث ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے کو ریفریش کرے، فریش کرے، تازگی عطا کرے، گناہوں سے ایک دم صاف و ستھرا کر دے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا۔
تو رمضان کا مہینہ ہمارے لیے ریفریشر کورس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح سے ہمارے جسم کو، روح کو اللہ تعالیٰ پاک و صاف کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے خوش نصیب ہے وہ آدمی جو رمضان المبارک کا مہینہ پا کر کے اس کی قدر کرے۔ مہمان ہے، چند روزہ دیکھیے، دیکھتے دیکھتے 2 دن ختم ہو گیا، اور چند دن جو بچے ہیں ختم ہو جائیں گے۔ چند دنوں کے لیے آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ اس لیے خوش نصیب انسان وہ ہے جو رمضان المبارک کا مہینہ پا کر کے اس کی قدر کرے، اس کی عظمت کو سمجھے، اور اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے نیک عمل کر کے۔ کیا کیا کرنا ہے ہم نے سن رکھا ہے، اور ہر قریب میں 2-3 ہفتے سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ ہم کو کیا کرنا ہے۔ ہم نے سنا ابھی رمضان المبارک کا مہینہ خیر و برکت کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ آج افسوس کا مقام یہ ہے، ہم میں سے بہت سارے، بلکہ اکثر لوگ، قرآن کیوں نازل ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیوں نازل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہم پر نازل کیا ہے تاکہ قرآن کو ہم اپنی زندگی کا دستور بنائیں، قانون بنائیں، اپنی زندگی میں نافذ کریں، قرآن پر عمل کریں۔ تو قرآن کو سمجھنا ضروری ہے، تبھی تو عمل کر پائیں گے۔ اصل یہ ہے کہ قرآن کو ہم سمجھ کے پڑھیں، لیکن ہمارا سمجھنا تو دور کی بات، پڑھنا نہیں آتا۔ ہم دنیا کا سارا کام کر سکتے ہیں لیکن قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ بڑے بڑے ڈاکٹر، انجینئر بن سکتے ہیں لیکن قرآن پڑھنا سیکھ نہیں سکتے۔ کس نے کہا نہیں سیکھ سکتے؟ آپ ضرور سیکھ سکتے ہیں۔ آپ نے کبھی ارادہ کیا ہی نہیں، عزم کیا ہی نہیں، آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں، آپ چاہ لیں تو نہیں سیکھ سکتے ہیں۔ قرآن سیکھنا کون سا پہاڑ ہے؟ بالکل سیکھ سکتے ہیں۔ کم از کم میرے بھائیوں، اس رمضان المبارک کے مہینے قرآن دیکھ کے پڑھنا تو سیکھیے۔ ایک حرف پڑھنے سے، صحیح ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جس نے قرآن کریم کا ایک حرف پڑھا، فلہ بہ حسنہ، تو اس سے اس کو 1 نیکی ملے گی، اور 1 نیکی والحسنۃ بعشر امثالھا، 1 نیکی اگر کوئی کرتا ہے تو بدلے میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور 10 کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے بڑھاتے الی 700 ضعف، 700 گنا تک بڑھاتا ہے۔ کتنا رحیم ہے اللہ تعالیٰ، کتنا کریم ہے کہ اللہ تعالیٰ 1 نیکی کرنے سے 10 نیکی، اور 10 کو بڑھا کر کے 700 گنا۔ لیکن اگر کوئی گناہ کرے، گناہ کرنے سے صرف 1 ہی گناہ، وہ بڑھے گا نہیں، اس میں بڑھوتری نہیں ہوتی ہے، صرف 1 گناہ لکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے، کتنا رحم والا ہے بندوں پر۔ تو 1 حرف پڑھنے سے 10 نیکی۔ قرآن کریم میں کتنے حروف ہیں؟ قیامت میں 1 نیکی کے لیے آپ اپنے ماں باپ بھائی بہن سب کے پاس دوڑیں گے، کوئی نہیں دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں سب کو نفسی کا عالم ہوگا، ہر کسی کو فکر ہوگی کہ آج میرا کیا ہو، مجھے نجات کیسے ملے گی، جنت کیسے ملے گی، جہنم سے نجات کیسے ملے گی۔ تو نفسی کے عالم میں ہوں گے، اور کوئی کسی کو نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، چاہے وہ آپ کا کتنا قریبی ہی کیوں نہ ہو۔ آج ہم اپنی اولاد کے لیے اپنی آخرت برباد کر دیتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے دوسروں کی زمین ہڑپ لیتے ہیں، جائز اور ناجائز کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے، لیکن قیامت میں آپ کی اولاد آپ کو نہیں پہچانیں گے۔ ہاں، اگر نیک ہوں آپ بھی جنتی، اور اپنے بچے، آپ کے بچے بھی جنتی ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ملائیں گے ضرور۔ نیک ہونے سے اللہ تعالیٰ اس کی رعایت ضرور کرے گا، لیکن اگر وہ گنہگار ہو، جہنمی ہو، تو پھر اس سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، آخرت میں 1 نیکی کے لیے آپ پریشان ہوں گے، کوئی نہیں دے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ کتنی نیکیاں دے رہا ہے، ہم لینے کے لیے تیار نہیں۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی عظیم مہینہ میں ہے۔ اسی مہینے میں قرآن کریم نازل ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اور رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ خاص کر کے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان للہ عند کل فطر عتقاء من النار، ہر افطار کے وقت اللہ تعالیٰ کے لیے جہنم سے کچھ بندے آزاد اللہ تعالیٰ کرتا ہے کچھ بندوں کو۔ تو اس لیے خاص کر کے افطاری کے وقت اور سحری کے وقت، یعنی جو تہجد کا وقت ہوتا ہے، ختم سحری سے پہلے کا وقت جو تہجد کا وقت ہوتا ہے، اس وقت میں انسان کو خاص کر کے دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں خاص کر کے اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اس لیے نیک بندوں کو، مومنوں کو کیا کرنا چاہیے؟ خاص کر کے رمضان المبارک کے مہینے میں دعا کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةً مُسْتَجَابَةً،
ہر رمضان المبارک کے ہر دن اور رات میں ہر مسلمان کی ایک ایسی دعا ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ تو رمضان میں خاص کر کے اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے، اس لیے بندوں کو کیا کرنا چاہیے؟ دعا کا خاص اہتمام کرنا چاہیے میرے بھائی، خاص کر کے افطاری کے وقت اور سحری کے وقت، یعنی ختم سحری فجر سے پہلے پہلے جو تہجد کا وقت ہوتا ہے، خاص طور پر اللہ رب العالمین سے مانگیے، اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے مانگنے سے، دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اور رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا، 7 آسمان ہیں، جو نچلے والا آسمان ہے اس کی طرف آتا ہے رات کے 3 حصہ کر کے آخری حصے میں، اور اللہ تعالیٰ پکارتا ہے کوئی میرا بندہ مجھ سے مانگنے والا جو میں اس کو دوں، مجھے پکارنے والا اس کی پکار کو میں سنوں۔ اللہ تعالیٰ آ کر کے پکارتا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، دن میں روزہ رکھیں، رات میں خاص کر کے تراویح کا اہتمام کریں، اور خاص طور سے آپ دعا کا اہتمام کریں، مانگیں، محتاج ہیں ہم، بندے محتاج ہیں، اور قدم قدم میں ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، گناہ سرزد ہو جاتا ہے، اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ ایک آخری بات یہ ہے، خاص کر کے رمضان المبارک میں، اور انسان ہونے کے ناطے آپس میں ایک دوسرے سے ناچاکی ہو جاتی ہے، نا اتفاقی ہو جاتا ہے، ایک دوسرے سے انبن ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ایک نیا صفحہ، زندگی کا ایک نیا صفحہ شروع کریں، نئی زندگی کی شروعات کریں میرے بھائیوں۔ پیچھے جو ہو چکا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے، اور صاف ستھری زندگی گزارنے کا عزم کیجیے میرے بھائی۔ تو اگر کسی سے ناچاکی ہو گئی ہے، انبن ہو گیا ہے، نا اتفاقی ہو گئی ہے، تو اگر ہو سکے اس کو معاف کر دیجیے۔ معافی کی بڑی فضیلت ہے، یہ قرآن و حدیث کی تفصیل کا موقع نہیں ہے، معاف کرنا بہت بڑا درجہ ہے۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، سب سے بڑا درجہ معاف کرنا ہے۔ اگر ہو سکے معاف کر دیجیے، اور اگر آپ سے کوئی ناراض ہے اس کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے۔ صحیح حدیث میں ہے، صحیح مسلم کی روایت میں ہے، ہر سوموار اور اتوار کو اللہ کے یہاں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ ہر سوموار کو، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کو اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے۔ جمعرات کو اور سوموار کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے اسی لیے کیونکہ بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَيَغْفِرُ اللَّهُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ، ہر اس شخص کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، اور جس کے دل میں کینہ اور بغض کسی کے لیے نہیں ہوتا۔ 2 آدمی کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا، ایک جو مشرک ہوتا ہے اور دوسرا جس کے دل میں کینہ اور بغض ہوتا ہے۔ اپنے دل کو صاف رکھیے میرے بھائی۔ مسلمان، اللہ تعالیٰ نے کہا انما المؤمنون اخوہ، مومنین بھائی ہوتے ہیں آپس میں، بھائی جس طرح سے بھائی کے ساتھ میل محبت سے رہتے ہیں، اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ رہیے، بھائی بن کر کے رہیے، پیار محبت سے رہیے، اور جو ناچاکی یا نا اتفاقی ہو گئی ہے ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیے، معاف کیجیے، خاص کر کے رمضان المبارک کے مہینے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کی ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ الحمد للہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ محترم بزرگوں اور دوستو، سب سے پہلی آیت جو آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، کتب علیکم الصیام، تم پر رمضان المبارک کے مہینے کے روزے فرض کیے گئے، اور صرف تمہیں پر نہیں، اللہ تعالیٰ دلاسا دینے کے لیے، تسلی دینے کے لیے فرماتا ہے کما کتب علی، جس طرح سے تم سے کہ پہلے کے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، صرف تمہیں پر فرض نہیں کیا گیا۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح سے تم سے کہ پہلے کے لوگوں پر، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پر فرض ہے، اور ہم سے پہلے کی جو امتیں تھیں ان پر بھی روزہ فرض تھا، لیکن کیفیت الگ الگ تھی۔ اور مقصد کیا ہے روزے کا؟ فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تقویٰ ہی سب کچھ۔ تقویٰ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا خوف اور ڈر دل میں اس طرح سے بسا لینا کہ کوئی بھی کام کرتے وقت ہم اللہ کو سامنے رکھ کر کے کام کریں، اگر اچھا ہے تو کریں گے، برا ہے تو نہیں کریں گے۔ اس کی مثال یہ دی گئی ہے جیسے کوئی کانٹا دار، خاردار کوئی راستہ ہو، ایسے راستہ چل رہے ہیں، دونوں طرف کانٹا ہو، کیسے چلیں گے آپ؟ اپنا دامن بچا کر کے، کہیں لگ نہ جائے، دائیں اور بائیں کہیں لگ نہ جائے۔ تقویٰ یہی ہے کہ آپ اس طرح سے اپنی زندگی گزاریں کہیں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے،
گناہ کا کام سرزد نہ ہو جائے، اللہ ناراض نہ ہو جائے، نیک کام کریں، برے کاموں سے بچیں، یہی تقویٰ ہے۔ تو یہی اصل مقصد ہے۔ اور روزہ صرف کھانے پینے سے باز رہنے کا نام نہیں ہے۔ اصل کیا ہے؟ روزہ ہر چیز میں ہوتا ہے، آپ کے اعضاء و جوارح جتنے ہیں، منہ سے، ہاتھ سے، پیر سے کوئی غلط کام نہ کریں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور والعمل به، من لم یدع، جو نہ چھوڑے، قول الزور والعمل به، جھوٹی بات اور جھوٹی بات پر عمل کرنا۔ جھوٹی بات سے مراد کوئی بھی غلط کام، گناہ کا کام، معصیت کا کام، غلط کام۔ من لم یدع قول الزور والعمل به، اگر کوئی جھوٹی بات اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے، فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنے کھانا پینا کو چھوڑ دے اور اپنی شہوت کو چھوڑ دے، یعنی صرف بھوکا رہنا ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کو تو ضرورت کسی چیز کی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اجر سے محروم رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اجر نہیں دے گا جو رمضان کی روح کو نہ سمجھے۔ روزہ رکھا، گالی دے رہا دوسرے کو، روزہ رکھا، دوسرے کے مال کو ہڑپ رہا، روزہ رکھا، دوسرے کو دھوکہ دے رہا ہے، ایسے روزے سے کوئی فائدہ نہیں ہے میرے بھائی۔ اس لیے اپنی روح کا بھی روزہ رکھوائیے، اور اپنے اعضاء و جسم، ہاتھ ہو، پیر ہو، آنکھ ہو، راستہ چلتے ہوئے آپ غلط چیزیں دیکھ رہے ہیں، روزہ کے منافی ہو گیا۔ تو اس لیے روزے کا احترام کرنا ہے اور روزے کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا ہے، اس لیے ہمیں میرے بھائیوں روزہ، نماز، تراویح، اسی طرح صدقہ و خیرات کا خاص اہتمام کیجیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے، اس کو صحیح جگہ میں، اور یہ خرچ کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اس ماہ مبارک کی قدر اور اس کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کی برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ ہم اس میں عمل کریں، اللہ رب العالمین اسے تو شرف قبولیت سے بخش، اسے قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔